بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ تجوید القرآن کریم کے قاعدہ نبر پر تیسری ویڈیو حاضر خدمت ہے۔ امید واسق ہے کہ آپ نے اس عنوان کی پہلی دو ویڈیو ضرور دیکھ لی ہوں گی اور ان کے مندرجات آپ نے بخوبی سمجھ لیے ہوں گے۔ بالفرض ایسا نہ ہوا تو آپ کی سہولت کے لیے ان دونوں ویڈیوز کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں تاکہ اگر کوئی چاہے تو اب دیکھ سکتا ہے۔ تلاوت قرآن حکیم میں نبر کے قاعدہ کا اطلاق 5 قسم کی عبارات پر کیا جاتا ہے، جس میں سے 3 قسم کی عبارات پر اس قاعدہ کا اطلاق وقف کی حالت میں بھی ہوتا ہے اور وصل یعنی ملا کر پڑھنے پر بھی کیا جاتا ہے۔ اصطلاح میں اسے وقفاً اور وصلاً قائم کہا جاتا ہے۔ پہلی 3 اقسام کی عبارات اور ان پر نبر کرنے کے طریقے مثالوں کے ساتھ نبر کی دوسری ویڈیو میں بیان ہو چکے ہیں۔ زیر نظر سبق میں باقی ماندہ 2 اقسام کی عبارات پر بات کرتے ہیں۔ ایسی قرآنی عبارت جس میں وقف کرنے یعنی تلاوت کے دوران رکنے پر نبر کیا جاتا ہے لیکن روانی سے پڑھتے ہوئے یعنی وصلاً نبر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے وقفاً قائم اور وصلاً ساکت عنوان دیا جاتا ہے۔ ایسی عبارت جس میں مد یا حروف لین کے بعد حمزہ آئے اور وہاں پر رکنا مقصود ہو، جیسے سانس ٹوٹ جائے یا کوئی علامت وقف آ جائے، تو اس حمزہ پر نبر کرنا لازم ہوتا ہے۔ یہ حمزہ عین کے سر کی علامت والی ہوتی ہے۔ مثال یوں دی جا سکتی ہے۔ سورہ بقرہ میں آیا ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ لفظ السماء میں مد متصل کا سبب جو حمزہ ہے وہ عین کے سر کی علامت والی ہے اور مکسور یعنی زیر والی ہے۔ اگر اس پر وقف کیا جائے تو وقف بالاسکان کے قاعدہ کے تحت اس حمزہ کی زیر جزم میں بدل جائے گی اور اس حصہ آیت کو ایسے پڑھا جائے گا او کصیب من السماء، تو بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ حمزہ کا تلفظ نہیں ہوا اور وہ حذف ہو گئی ہے۔ اس حمزہ کے تلفظ کو یقینی بنانے کے لیے اس پر نبر کرنا ہوگا، یعنی اس پر زور دے کر اس کی آواز کو باقی کی نسبت اونچا کر کے واضح کرنا ہوگا، اور اس طرح پڑھیں گے او کصیب من السماء۔ حمزہ پر نبر کرتے ہوئے اس کی آواز کو اونچا اور نمایاں کیا ہے۔ یہ احتیاط رہے کہ نبر میں زیادہ تکلف اس ساکن حمزہ کو ساکن ہا میں نہ بدل دے۔ اسی عبارت کو بغیر وقف کے روانی سے پڑھا جائے تو حمزہ کو زیر کے ساتھ پڑھیں گے اور نبر نہیں کیا جائے گا، ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اب اس طرح اس پڑھیں گے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یعنی اس میں وصلاً نبر ساکت ہو گیا۔ اسی قاعدے کا اطلاق مد کے علاوہ حروف لین کے بعد حمزہ آنے کی حالت میں بھی ہوگا، جس کی مثال لیس کمثلہ شیء ہے۔ لفظ شیء یائے لین ہے۔ اس جملے پر وقف کرنے پر عین کے سر علامت والی حمزہ ساکن ہو جائے گی۔ اس کو واضح کرنے کے لیے ہمیں اس پر نبر کرنا لازم ہوگا، جیسے لیس کمثلہ شیء، اور اگر نبر نہ کریں تو یہ حمزہ حذف ہو جائے گی۔ دوسری طرف روانی میں ملا کر پڑھتے ہوئے یہاں نبر کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ اس طرح حمزہ کی تنوین کے بعد حرف ادغام ہے واو، اس میں ادغام ناقص کرتے ہوئے پڑھیں گے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔
وقف پر نبر قائم اور وصلاً ساکت کی ایک اور مثال مشدد حرف پر وقف کرنا یا رکنا ہے۔ تشدید پر وقف کرنے پر اگر نبر نہ کریں، اس حرف پر زور نہ دیں، اونچا نہ کریں تو یہ تشدید جزم معلوم ہوگی، جیسا کہ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اس مشدد لام میں دو لام ہیں، پہلا لام ساکن یعنی جزم والا ہے اور دوسرا متحرک۔ وقف کرنے پر دوسرا بھی یعنی متحرک والا بھی ساکن کرنا ہوتا ہے۔ اگر نبر نہ کیا جائے تو سننے والے کو معلوم پڑے گا کہ ایک ہی لام ساکن ادا ہوا ہے، اس لیے اس جگہ پر وقف کرنے کے لیے نبر لازم ٹھہرے گا، اور لام مشدد کو زور دے کر واضح کر کے ذرا بلند آواز سے پڑھیں گے، فتل، جبکہ اسی آیت کو روانی سے یعنی وصلاً ملا کر پڑھنے سے نبر کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور آپ کو ایسے پڑھنا ہے فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اس طرح تنوین کے بعد حرف ادغام ہے واو، اس میں ادغام ناقص کرتے ہوئے پڑھیں گے فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ قاعدہ نبر کی آخری حالت وقفاً ساقط اور وصلاً ثابت ہے، یعنی وقف کرنے پر نبر نہیں کیا جائے گا، جبکہ وصلاً یعنی ملا کر روانی سے پڑھنے پر نبر کرنا ضروری ہے۔ قاعدہ نبر کی آخری حالت وقفاً ساقط اور وصلاً ثابت ہے، یعنی وقف کرنے پر نبر نہیں کیا جائے گا، جبکہ وصلاً یعنی ملا کر روانی سے پڑھنے پر نبر کرنا ضروری ہے۔ اس قاعدے کی مثال ایسی واو لین ہے جس پر ادغام کیا گیا ہو، یہاں واو لین کی آواز کو اونچا یعنی بلند کرنا نبر ہے، اور یہ نبر صرف وصلاً ہوگا یعنی روانی سے تلاوت کرتے ہوئے، جیسے ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اگر اسی جگہ پر وقف کرنا پڑ جائے، رکنا ہو، اس حالت میں وقف میں نبر کی ضرورت نہیں ہے۔ نبر کے قاعدہ کے اصولوں پر پورا اترنے کے باوجود کچھ عبارات اس قاعدہ سے مستثنی ہوتی ہیں، جن کو وضاحت سے انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ مع السلامہ۔